مگر ان کی عمر بھی 90 سے اوپر ہے حضرت محبوب الہی کی۔ حضرت محبوب الہی سرکار نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ نجیب الطرفین حسینی سادات میں سے ہیں، یعنی ان کی ماں بھی حسینی سیدہ ہے اور ان کے والد بھی حسینی سید ہیں، یعنی ماں اور باپ دونوں حسینی ہیں۔ اور خاص بات ان کے سلسلے اور شجرہ نسب کی یہ ہے کہ کسی خوش نصیب کے شجرہ نسب میں 2 امام ہوتے ہیں اہل بیت کے شجرہ نسب کے اندر، کسی کے شجرے میں 3 ائمہ اہل بیت ہوتے ہیں، کسی کے شجرہ نسب میں 4 ائمہ اہل بیت ہوتے ہیں، لیکن حضرت محبوب الہی کا شجرہ نسب ایسا اعلیٰ شجرہ نسب ہے کہ 11 ائمہ اہل بیت حضرت امام نظام الدین اولیاء کے شجرہ نسب کے اندر موجود، یعنی کہ جیسے بعض لوگ حسینی سادات ہوئے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد پھر ان کا سلسلہ نسب جو ہے پھر حضرت امام زین العابدین کے بعد کسی اور طرف چلا جاتا ہے، یعنی ائمہ اہل بیت جو یہ 11 امام ہیں ان کے نام نہیں آتے، پھر کہ کوئی امام باقر کی اولاد میں سے تو پھر کوئی اور شاخ نکل جاتی ہے، کوئی امام جعفر صادق کی اولاد میں سے تو پھر کوئی الگ شاخ نکل جاتی ہے، لیکن حضرت محبوب الہی کا شجرہ نسب جو ہے امام علی، امام حسین، امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام تقی، امام نقی، امام حسن عسکری، یعنی یہ سارے ائمہ اہل بیت حضرت محبوب الہی کے شجرہ نسب میں شامل ہیں۔ یہ بخاری سادات میں سے ہے حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ، اور جب آپ کے دادا اور آپ کے نانا جو ہے وہ بخارا سے ہجرت کر کے لاہور تشریف لائے اور لاہور کے بعد پھر یہ حضرات بدایوں شریف جسے مدینۃ الاولیاء کہتے ہیں، ہندوستان میں اتر پردیش میں ایک بہت مبارک شہر ہے جس کو بدایوں کہتے ہیں، اور وہ مدینۃ الاولیاء کہلاتا ہے، اولیاء کا شہر کہلاتا ہے، اولیاء کی بستی، وہاں پر لاہور سے پھر یہ حضرات تشریف لائے اور آپ کے والد بزرگوار حضرت محبوب الہی کے والد بزرگوار سید احمد الحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدایوں کا قاضی مقرر کر دیا گیا، اور آپ کے نانا نے اپنی بیٹی رابعہ عصر، ولیہ عصر، بلکہ عظیم ولیہ حضرت سیدہ زلیخا، آپ کی والدہ کا نام زلیخا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نکاح آپ کے والد بزرگوار کے ساتھ کر دیا۔ جب ایسا صدف اور ایسی سیپ نصیب ہو تو اس کے بعد پھر اندر کا موتی بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ حضرت محبوب الہی کی والدہ سیدہ زلیخا خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی عظیم خاتون تھی، ولیہ تھی۔ حضرت محبوب الہی فرماتے ہیں کہ میرے بچپنے میں میری تربیت میری ماں نے بڑی عظیم شان سے کی، بلکہ جب آپ کے والد بزرگوار کا انتقال ہو گیا، وصال ہو گیا، آج بھی بدایوں شریف میں آپ کے والد بزرگوار کا مزار مبارک موجود ہے، تو فرماتے ہیں کہ میرے والد کا جب وصال ہو گیا تو پھر کچھ اچھے حالات گھر کے نہیں رہ گئے، ماں نے چرخہ کاٹ کر میری پرورش کی، کئی دن تک فاقے سے رہتے ہم لوگ، ماں اور بیٹے کئی دن تک فاقے سے رہتے، لیکن جس دن فاقہ ہوتا اس دن ماں کبھی یہ نہیں کہتی کہ بیٹا ہم فاقہ کریں گے، بلکہ جس دن فاقہ ہوتا اس دن ماں کہتی بیٹا آج ہم اللہ کے مہمان ہیں۔ جب ماں کہتی کہ آج ہم اللہ کے مہمان ہیں، میں سمجھ جاتا کہ اب کھانا نہیں ملے گا، اور کئی دن تک کے جب فاقہ نہیں ہوتا تو پھر وہ جو جملے کی لذت تھی، ماں کے جملے کی لذت کہ آج ہم اللہ کے مہمان ہیں، جب کئی دن تک کے کھانا ملتا رہتا تو میں ماں سے سوال کرتا امی ہم اللہ کے مہمان کب بنیں گے، امی ہم اللہ کے مہمان کب بنیں گے۔ ایک ماں کا انداز تربیت دیکھیں، اور بلکہ اللہ اکبر، یہ بات میں نے کبھی عرض کی تھی لیکن آج بالخصوص خواتین سن رہی ہیں تو میں ان سے بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت محبوب الہی فرماتے ہیں کہ جب قدوری مکمل ہوئی اور بدایوں شہر کے لیول پر جب میری تعلیم کی تکمیل ہوئی تو اس وقت میرے استاد نے فرمایا کہ بیٹے
علماء کے اور موجودہ دور کے قانون کے مطابق ہم تمہاری دستار بندی کریں گے، تمہاری دستار ہوگی، تو تم اپنی امی سے کہنا کہ اتنے پیسوں کا انتظام کریں کہ دستار بندی کی جائے۔ تو میں نے پوچھا کہ دستار میں کیا ہوتا ہے؟ تو کہا کہ امامہ باندھا جاتا ہے، امامے کا انتظام کریں، اور جو علماء اور مشائخ امامہ باندھنے کے لیے آتے ہیں ان کے لیے دعوت کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو جس وقت حضرت محبوب الہی گھر گئے اور ماں سے کہا امی میری دستار ہے، اور استاد نے کہا کہ علماء اور مشائخ کے لیے دعوت کا انتظام کرنا ہے اور دستار بندی کے لیے یعنی امامے کے کپڑے کا انتظام کرنا ہے، تو ماں نے کہا بیٹا کچھ دن کی مہلت اپنے استاد سے لے لو، اس لیے کہ ہمارے پاس اتنی رقم نہیں اور اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم دستار بازار سے خرید کر کے لائیں، اس لیے تمہاری دستار میں خود جو ہے وہ تیار کروں گی۔ حضرت محبوب الہی فرماتے ہیں دن کو میری ماں چرکا کاٹتی تھی اور رات کو میری امی میرے لیے دستار تیار کرتی تھی۔ اس طرح میری دستار بندی ہوئی اور چرکا کاٹ کے کچھ پیسے تیار، کچھ پیسے جمع ہوئے اور مزید پیسوں کی ضرورت تھی، تو میرے استاد نے اس میں پیسے بڑھا کر کے اپنی طرف سے ملا کر کے جو ہے وہ انتظام کیا، اور جب دستار مجھے باندھی گئی تو میں نے اپنے اساتذہ کے قدموں میں سر رکھ دیا۔ جب میں نے سر رکھ دیا تو وہاں پر بہت سے اولیاء تھے، انہوں نے فرمایا کہ جھکنے والے کو خدا بلند کرتا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کا یہ جھکنے والا بچہ کل کا سلطان المشائخ ہوگا۔